اپنے گھر میں دوستوں میں بیٹھے ہوئے بہت ساری مرتبہ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ہمارے ایمان جانے کا بھی سبب ہوتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ ایک مومن شادی شدہ مرد جب اس کا ایمان یعنی کلمہ کفر بولتا ہے تو لازماً اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر میں نے جملہ کلمہ کفریہ بولا تو جب مجھ پر تجدید ایمان واجب ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھ پر تجدید نکاح بھی واجب ہوگی۔ انتہائی محتاط زندگی ایک مومن کو گزارنی چاہیے۔ ایک جملہ یعنی کلمہ پڑھا تو بندے کا کفر ختم ہوا، ایمان میں آیا، اور ایمان والے نے صرف ایک جملہ بول دیا اور وہ جملہ کفریہ تھا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا اور بندہ پھر سے کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے ہمارے معاملات ہماری زندگی میں کہ جنہیں ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے لیکن ان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ پھر یہی زبان ہے، اگر یہ ذکر اللہ میں رب اللسان رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کے لیے اس کے کام آسان فرما دیتا ہے۔ صرف اور صرف ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے اور غور کرنا ہے، اور مومن کی زبان سے نکلا ہوا ذکر اور اللہ کو پکارنا یہ چند لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کی قیمت بڑی لگتی ہے۔ جس طرح ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، یہ جو ہم کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ کلمے صرف دو ہی ہیں، بولنے میں بہت چھوٹے ہیں، بولنے میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن وزن میں جب یہ میزان پہ تلیں گے تو ثقیلتان، یہ بڑے وزنی ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ان کا بڑا وزن ہوگا۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، رب ان جملوں سے پیار کرتا ہے۔ کن سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی رب تعالیٰ کے ہاں یہ پسندیدہ کلمے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلنے والے بہت تھوڑے لیکن وزن ان کا اتنا ہے کہ یہ میزان میں بہت وزن رکھتے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک تو وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لو ان لا الہ الا اللہ فی کفت، کہ اگر لا الہ الا اللہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارا جہان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے اور اگر انہیں تولا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا سارے جہان سے بھاری ہو جائے گا۔ یعنی سارے جہان کی جتنی شے ہیں اگر انہیں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ اتنا وزنی ہے لا الہ الا اللہ کہ یہ سارے جہان سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ حضرات، تو یوں بہت سارے جملے جو ہمارے کہنے میں بڑے چھوٹے لگتے ہیں، وقت بہت کم لگتا ہے لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح یہ اللہ کے محبوب کلمے ان زبان سے نکلنے میں وہ بہت کم وقت لگتا ہے،
ہوتے ہیں لیکن وزن زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح جو رب کے ہاں مردود کلمے ہیں یعنی جو رب سے دور کرنے والے ہیں، نکلنے میں وہ بھی چند سیکنڈ لگتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اعمال سارے کے سارے غارت کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بارہا ان کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن اسے علم نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمارے نیک اعمال ختم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ اپنے ایک ایک فعل، ایک ایک قول اور ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کل قیامت والے دن آج ہماری زبان بولتی ہے نا، تو یہ زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں ان پر کرام کاتبین بیٹھتی ہیں، لیکن قیامت والا دن ہوگا زبان بند ہو جائے گی، سارے اعضاء بولنے لگ جائیں گے، ہمارے کان بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا ایک ایک عضو بولے گا، زبان خاموش رہے گی۔ اور پھر جب سارے اس کے خلاف گواہی دے چکیں گے تو پھر یہ زبان بھی الگ سے بول کر کے گواہی دے گی اور یہ بھی کہے گی، ہاتھ کہیں گے یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیے، آنکھیں کہیں گی اس نے میرے ساتھ فلاں ناجائز کام دیکھے، کان کہیں گے اس نے ناجائز باتیں سنی۔ جب سارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ زبان بھی ہمارے مخالف ہو جائے گی، اس وقت پہ حکم ہوگا کہ اس بندے کو دوزخ میں لے جاؤ، چونکہ اس کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہے رب کا عدل، اللہ ایک ایک عمل کا حساب لے گا، لیکن جب وہ فضل فرمائے گا پھر کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں کسی میں آتا ہے کہ جب یہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اتنے میں اس کی آنکھوں کی پلکوں میں سے ایک بال بولے گا، یا اللہ کیا تیرا وعدہ نہیں تھا کہ خوف خدا سے نکلنے والے آنسوں کی وجہ سے جو جگہ تر ہو جائے گی اللہ اسے جہنم پر حرام فرما دے گا۔ اب جب یہ ایک بال ہماری پلکوں کا بال بولے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا لو میں نے اس پلکوں کے اس بال کی گواہی کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دی۔